سوچ اس سے پہلے اس انداز کی سوچ اور شعور لوگوں میں نہیں آیا، اور یہ نوجوان جو ہے وہ پورے شہر سے بازی لے گئے کہ جو رفع عامہ کے کام ہیں ان کے اندر یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ جیسے یہ موجودہ دور مادیت کا جو دور ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ 1 منٹ بھی صرف کرتا ہے تو وہ 1 منٹ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جہاد کے لیے خرچ کیا ہے۔ ہاں جی، موجودہ دور کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ٹائم صرف کرنا بہت دشوار ہے، اور یہ نوجوان جو ہے وہ داد کے قابل ہیں کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اور دوسری، چونکہ کافی دیر سے ہمارے اور قبلہ قاری صاحب کے ان دوستوں سے روابط رہے ہیں، مذہبی پروگراموں کے حوالے سے یہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی مذہبی تاثر، مذہبی جو انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، وہ ان نوجوانوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کام کے اندر کمی پیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی دوست مصروف ہو، ہمارے یہاں پہ حاضر ہونے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھائی آپ چند دوست کام کرتے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے کام کرتے تھے، تو میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہی گزارش کروں گا کہ بھائی اپنی اس ریس میں ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ پہلے ہم مجمعوں کے اندر جاتے ہیں تو صرف تقریریں کرتے ہیں اور اسٹیج سے اترے اور ہم وہ لوگ کون ہیں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ہم کیا ہیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر عملی کام کرنے کا ہمیں موقع ملے گا، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس انداز میں اس دن مجھے دفتر کے اندر دعوت دی گئی، میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دوست جو ہے وہ بڑے ہی نارمل جو ہے وہ انداز کے اندر فیس بھی ادا کرتے ہیں، مطلب کوئی بہت زیادہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں۔ تو میں یہ اس موقع پہ یہ بات عرض کروں گا کہ اگر وہ جو آپ کو فنڈ دوست دیتے ہیں، آپ ان فنڈ دینے والوں کے اندر میرا بھی نام شامل کر لیں، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ ہاں جی، صرف قولی باتیں نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی کام بھی کریں اور ان فنڈ والے دوستوں کے اندر ہمارا نام بھی شامل کریں، اور جون سی تاریخ کو آپ فنڈ جمع کرتے ہیں آپ ہمیں بھی حکم کریں، ہم بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اللہ کی ذات جو ہے، اور پھر آج کل وہ سوشل میڈیا پہ جہاں پر چونکہ ہمارا بڑا خاص آج کل تو ہر بندہ ہی ہے، لیکن ہم ذرا دوسرے لوگوں سے ذرا تھوڑا سا زیادہ اس میں رہتے ہیں۔ پروگرام آیا تو اس حوالے سے ہم اپنی پوسٹیں، تصویریں، اور جون سے آپ کے پروگرام کی تصویریں ہوں گی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم انشاءاللہ اس کو مزید اچھے طریقے سے اس میں رنگ بھر کے اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بھی وہ گروپ چیک کر لیں، وہ جو بلڈ گروپ ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم خون بھی دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس میں شامل کیا جائے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا سماجی ہوں، جتنے دوست اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے کام کے اندر اضافہ بھی ہوگا
اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اب ملتمس ہوں ہمارے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، رفاع عامہ کے لیے بہت کام کرتے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہو تو ہمیشہ اول دستے میں نظر آتے ہیں. میری مراد جناب عطاء الرحمن خان صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ چونکہ آپ ایک سیاسی معاملات میں اور باقی معاملات میں، سماجی معاملات میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو ملفوظات ہیں اور ہماری اس ویلفیئر کو اگر کسی سیاسی سٹیج پہ یا کسی سماجی جگہ پہ ہمیں کوئی ایسا معاملہ پڑتا ہے تو اس حوالے سے آپ بھی اسپیشل جو ایڈوائز ہمارے پیش کریں. جناب عطاء الرحمن خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਈਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਮਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, بہت اچھا. ਲਓ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. جی ماشاء اللہ عطاء الرحمن خان صاحب، انہوں نے ہمیں ایک یہ سہارا دیا ہے اور جو اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اگر تھانہ کچہری کے حوالے سے کوئی بات ہے یا انتظامی امور کے حوالے سے ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو یہ الحمدللہ ویسے بھی ہماری ہیلپ کرتے رہیں اور آئندہ بھی انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بھی کہیں کسی جگہ پہ کوئی فائنینشلی معاملہ اس طرح بنتا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ یہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے. میں ان کا مشکور ہوں، یہ تشریف بھی لائے اور انہوں نے اپنے ملفوظات سے بھی ہمیں نوازا. میں ملتمس ہوں جناب ایاز صاحب سے، یہ پروفیسر ہیں پیراڈائز کالج میں، تو ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم کردار ہے ان کا. طلباء کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر بڑی فکر اور بڑی سوچ کو اجاگر کر رہے ہیں. تو میں ملتمس ہوں کہ 2-3 منٹ میں اپنے جو ملفوظات ہیں اسے ہمیں نوازیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاری شاہد مدنی صاحب اور یہ جو بھائی کیا نام ہے ان کا، حافظ منان صاحب، کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک یعنی انتظامی سطح پہ اور معاملات کی سطح پہ ایک تحریک اجاگر کرنا، کہ صرف تقریر کر لینا تو کافی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی، تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے واقعات بڑے شہروں میں حافظ صاحب اس طرح کے پیش آئے کہ بلڈ کی ضرورت پڑی تو وہاں قادیانیوں کی آرگنائزیشنز اپنے لوگ لے کے پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ جو بندہ جس کو ایسے موقع پہ بلڈ مل جاتا ہے تو وہ پھر اس کشمکش میں شکار ہو جاتا ہے کہ یار میرے محلے کے مولوی صاحب ہیں، وہ تقریر تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن کبھی عملی طور پر جب آج میں مر رہا ہوں تو کوئی سامنے نہیں آیا. تو اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ صرف عبادات پر محدود نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ معاملات کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ افرادی قوت کے اوپر بات کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی ٹکرا نہیں سکیں گے. مقابلے کی سچویشن تبھی بنتی ہے جب آپ اس پوزیشن میں ہو. تو میں تو بلکہ قاری صاحب نے اور باقی احباب نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی، ان کی تائید ہی کروں گا. یہ کہ افرادی قوت کو سر بڑھایا جائے، اس میں اسکول کالج کے طلباء ایک بہترین رول ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے ہاں خفیہ اور خاموشی سے راشن پہنچانا چاہتے ہیں، بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جتنے افراد ہیں ان کے بلڈ گروپس ان کو لکھا جائے، کس دوست نے کب بلڈ دیا تھا اس کا ریکارڈ پاس ہو، تاکہ اس طرح کے کاموں میں. اور آپ دیکھیں گے صرف یہ ایک بٹن پریس کرنے کی ضرورت ہے، روشنی اپنے آپ پریویل کرتی ہے. صرف آپ بتا دیں کہ ہمارا مقصد نہیں کہ یہ قوم یقین کریں چیریٹی میں بھی آگے ہے، ہر کام میں آگے ہے. تو میں حافظ منان صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک درد دل والی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی ہے. تو اس حوالے سے ہم جس طرح بھی ہوگا، مجھے ویسے یہ نہیں پتا تھا کہ موڈ آف ایکشن کیا ہے اس جماعت کا، کہ یہ کام کس طرح، وہ تو آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم سے بات ہوئی کہ تو مجھے اندازہ ہوا. تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا
اس کے حوالے سے تجویز یہی ہے کہ افرادی قوت کو بڑھایا جائے، لوگوں کو لایا جائے، اور جو لوگ فنڈز دیں ان کو یہ انشور کرایا جائے کہ آپ کے فنڈ کا آڈٹ ہم صحیح طرح کرتے ہیں اور اس کو کریکٹلی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، لوگ اس میں چلتے جائیں گے۔ وہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر شاعری پڑھیں تو انہوں نے بھی نوجوان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مخاطب ہوئے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہی قوم کا مستقبل ہے۔ جس قوم کا نوجوان جو وہ پریکٹیکل ورک میں آ جائے، اپنے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایوولوشن جو ہے وہ چل پڑتی ہے اور سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ جی میں ملتمس ہوں جناب چودھری افضل اللہ صاحب سے، جو انجمن تاجران ریاض مارکیٹ کے صدر ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو ملفوظات ہیں اس سے ہمیں نوازیں، اور بہترین جو مشاورت ہیں اس سے ہمیں اپنے چند الفاظ جو ہیں وہ ہماری نظر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا، درد دل والا، جذبے والا نوجوان ٹیم نے۔ ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ قاری صاحب نے آج مجھے دعوت دی اس بندانہ چیز کو، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں، میں تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں سب دوستوں کو کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا جس کسی اشد چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی فنانشلی ہو، بلڈ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مدد کی جائے۔ میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کے جو بھی کر سکا، جو بھی میں حسب توفیق بندہ ناچیز اپنی اوقات کے مطابق آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ دوسرے نمبر پہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو دوسروں کے لیے نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ مجھے سن کر، دیکھ کر اس ٹیم کو بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں تو کاروان چل رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں۔ جو بھی اس ٹیم میں سے جتنے لوگ بھی جو بھی کر رہے ہیں، میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی آپ سب ٹیم کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے معزز مہمان ہیں بھائی محمد آصف صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے جو ملفوظات ہیں وہ 1-2 منٹ میں ہماری نظر کریں۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ چونکہ میں نے اس تنظیم کو ابھی جوائن کیا ہے 2-4 دن پہلے ہی، میں زیادہ تو نہیں جانتا اس کے جو مقاصد ہیں، رموز ہیں۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی منان صاحب اور بھائی احمد صاحب، انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے اٹھایا، اور پیارے آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو جب اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو 40 سال 6 ماہ کی عمر تک آپ نے جس چیز کے لیے کام کیا وہ یہی تھا کہ مری ہوئی انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے مشرکین مکہ اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، انسان فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے، اور یقین جانے کہ جو ہمارا مذہب ہے جسے ہم اسلام کا نام اللہ نے دیا ہے، یہ عین جو دین ہے انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ جو سچائی ہے، جس کی مثال میں آپ کو ان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان تھے اور ہیں، سب کے اندر شراب حرام ہے۔ حالانکہ وہ پیتے ہیں لیکن جائز سمجھ کے نہیں پیتے، یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر بھی پیتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو منع کیا اور وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ زنا، چوری، جتنے رذائل اخلاق ہیں پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام عین فطرت ہے، اسی پہ انسان پیدا ہوا ہے۔
सच्चाई इंसान के अंदर है, बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसे यूटिलाइज़ किया जाए, अपनी आने वाली नस्लों को समझाया जाए कि सच्चाई क्या है। यहाँ मैं कुरान करीम की एक आयत का हवाला देने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना व इल्ला अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इस तरह से डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, हरगज़ तुम्हें मौत ना आए, व इल्ला अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये आयत यहीं पे ख़त्म भी हो जाती तो मकासद पूरा हो जाता, लेकिन अल्लाह फिर कह रहा है हक्का तुकातिही, इस तरह से डरो जैसे डरने का हक है। मैं इस आयत के हवाला से ये पैगाम देता हूँ कि हम जो कदम उठाएंगे सच्चाई के लिए उठाएंगे, और इंशाअल्लाह इस तरह से उठाएंगे जिस तरह उठाने का हक है। खाली सच्चाई के लिए इस तरह से उठाएंगे जिस तरह से उठाने का हक है, यानी कि हम अमलन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए। और यहाँ इल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, फिरते हैं ज़मीं पे मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और ये आका करीम की सुन्नत है कि मरी हुई इंसानियत को ज़िंदा किया जाए। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ मियाँ वाली में, आप सब लोग आगाह हैं, वो बच्ची के कत्ल वाला। तो क्या ये दौरे जहालत की एक मिसाल कायम नहीं हो गई कि जिस तरह लोग बच्चियों को ज़िंदा दरगौर करते थे, ये ज़िंदा बच्ची को मार दिया गया। आज फिर इंसानियत मर रही है। बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस इंसानियत, मरी हुई इंसानियत को दोबारा से ज़िंदा करने की आका करीम की सुन्नत को उजागर किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की बहबूद के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी काविश के लिए हमारे जितने भी नौजवान हैं, हाफ़िज़ मनान साहब हैं, अहमद रज़ा और भाई, जितनी बाकी हमारी टीम है, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला और आप इस कीमती टाइम से कुछ वक्त जो है वो फ़लाह इंसानियत के लिए आप तशरीफ़ लाए। हमारा जो मेन मिशन है, हमारा मंशूर जो है वो सबके सामने है, लेकिन कुछ नए दोस्त हैं, मैं 2-3 लफ्ज़ों में चाहता हूँ कि वो मंशूर को वाज़े तौर पे बयान कर दिया जाए ताकि तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पे रह के, हमारे दोस्त हैं मलिक महमूद साहब हैं, ये बिज़नेसमैन हैं, ये अपनी सतह पे अपने फॉर्म पे काम करेंगे। अल्लामा साहब चूँकि दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, ये अपने प्लेटफार्म पे काम करेंगे। प्रोफेसर साहब हैं स्कूल कॉलेज में, खान साहब हैं समाजी सियासी शख्सियत हैं, चौधरी अफजल साहब हैं ये बिज़नेसमैन हैं अपने हवाले से, कारी साहब हैं, बाकी जितने भी अहबाब हैं अपने अपनी सतह पे रह के खिदमत इंसानियत के लिए जो हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त जो है उसको ब्लड की अशद ज़रूरत है, ये मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका एहसास वो जानता है कि जिसकी बीवी को डिलीवरी के मामले में खून की ज़रूरत है और वो बिस्तरे अलालत पे तड़प रही है और वो बंदा मारा मारा फिर रहा, उसको ब्लड नहीं मिल रहा। ये वो जानता है कि जिसका बच्चा भी और जिसकी बीवी भी मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। या वो बेटा जानता है जिसकी माँ बिस्तरे अलालत पे है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, या जिसका भाई या जिसका बाप है और उसको कोई मसला है, अब वो जानता है इसकी अहमियत कि जिसको ब्लड की 1-2 बॉटल मिल जाए उसकी कितनी खुशी होती है और उसकी कोई खुशी की हद नहीं रहती और ये कितना ज़रूरी है, ये वही जानता है। तो एक तो ब्लड बैंक का जो क़याम है, ये वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी है, इसकी अव्वलीन तरजीह है। तो अगर आपके सोर्सेज से जहाँ पर कहीं भी कोई ऐसे अहबाब मिलें जो ब्लड के हवाले से, जो जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि हमारा भी चेक किया जाए, हमें भी कभी मौका दिया जाए ये खिदमत का, इस तरह आपका जहाँ पे ताल्लुक़ है अहबाब हैं, तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड डोनेट करने वाले डोनर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिए जाएँ ताकि हम आवाम की उसकी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त पड़ने पे उनसे जो है इस्तेआनत ली जाए, इस्तिफ़ादा किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमने रिसेंटली एक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है, मैंने मस्जिद में भी उसके हवाले से उसको अनाउंस किया था कि लोगों के घरों में, बल्कि लोग क्या, हम सब वही लोग बैठे हुए हैं, हमारे घरों में सेफ अलमारियों में इतने सूट हैं हमारे कि उसकी बारी पूरे महीने में नहीं आती। खान साहब आप जानते हैं, मलिक साहब आप भी जानते हैं कि ऐसे इतने कपड़े हमारे कि उसकी बारी पूरे हफ्ते महीने तक नहीं आती। तो जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद हमारे कपड़े हैं काबिल इस्तेमाल, एक होता है पुराना तरपाना कपड़ा पहनने के काबिल नहीं, वो नहीं, जो पार्चा जात पहनने के काबिल हैं वो डोनेट किए जाएँ।
تاکہ ہم غربا تک یا مستحقین یا سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں. یا ہمارے بچوں کے جوتے ہیں جو قابل استعمال ہیں, یا ہمارے بچوں کے کپڑے ہیں قابل استعمال ہیں, یا ہمارے گھر میں 3-4 پنکھے ہیں, ہمارے 2 استعمال میں ہیں, 3 یا 1 استعمال میں نہیں ہے, ہم اس کو بنائیں اور غریبوں تک پہنچائیں. کسی کے گھر میں پمپ لگ گیا ہے میزائل, اس کے گھر میں موٹر پڑی ہوئی ہے, وہ اس کے ذاتی استعمال میں نہیں ہے, کباڑ خانے پہ دے گا 2-3 ہزار مل جائیں گے, لیکن کسی غریب کے نلکے سے ہم وہ موٹر لگوا دیتے ہیں جس کو ضرورت ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. کسی کے گھر میں اگر چھوٹا بچے کا سائیکل ہے, اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور سائیکلیں ظاہر اچھی سائیکلیں گھر میں ہوتی ہیں, یا خراب بھی ہے اتنی کہ اگر اس کو تھوڑے سے پیسے لگا کے ٹھیک کیا جائے, جیسے ہمیں ایک سائیکل موصول بھی ہوئی ہے اور کچھ اور سامان بھی موصول ہوا ہے, تو ان چیزوں کو ویلفیئر تک پہنچایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا کے بچوں کو خوشیاں فراہم کی جائیں. ایک تو یہ ہم نے نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اس کے لیے آپ رابطہ کریں. کپڑے, شوز, جوتے, گرم سویٹر اور اس کے علاوہ رضائی, اس کے علاوہ تکیہ, اس کے علاوہ چادر, جو بھی آپ کے پاس ہے, تو جب وہ آئے گا تو وہ باقاعدہ لسٹڈ ہوگا, جب جس کو جائے گا اس کا بھی ہم اس کا ساتھ ساتھ اندراج کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ غریب بچوں کی جو فیسیں ہیں نا, اس کے حوالے سے بڑا ہم کام کر رہے ہیں کہ غریب جو بچے ہیں, یہ یتیم ہیں, بالخصوص جو یتیم بچے ہیں, ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے. ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, حضور نے ان کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا, ان کا نام لیا. گھر آئے تو پوچھا آپ نے میرا نام لیا ہے, بیٹا نہیں کہا, آگے بیٹا کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو شہدائے بدر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, میں تمہیں بیٹا کہتا تو ان کو اپنے باپ یاد آ جاتے. آپ نے یتیموں کا بڑا خیال رکھا ہے, ان کے جذبات کا بڑا خیال رکھا ہے. تو ہماری ویلفیئر نے مطلب ان کے لیے بھی مطلب یتیم جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی یہ کیا ہے کہ اسکولوں کے جو پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں. سب سے پہلے میں نے منان بھائی کو یہ خود کہا تھا کہ میرے اسکول میں 50 بچے فری پڑھیں گے. میں ان کو یہ آفر دیا ہے کہ میرے اسکول میں 50 بچوں تک میں کہتا ہوں لے کے آئیں, وہ فری آف کاسٹ پڑھیں گے, ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی. الحمدللہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے اور ایسا ہے بڑا مفلس ہے, نہیں وہ فیس افورڈ کر سکتے, وہ میرے پاس لائیں, انشاءاللہ ہم ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی میری حاجی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی, حاجی افضل صاحب سے, یہ بھی کوئی ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں قریب انشاءاللہ, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری ویلفیئر کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے اس حوالے سے. اور میری ملک صاحب سے بھی, خان صاحب سے اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے. ایک نیا جو ہم آج سوچ رہے تھے کہ ہم اسکولوں میں جائیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, ان بچوں کے شوز دیکھیں کس کے پھٹے ہوئے ہیں, مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں, اس کے شرٹ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, پرانی شرٹ ہے, اسے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں اس کے پاس, اس کے بیگ نہیں ہے, اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کو شوز لے کے دیں, اس کو بیگ لے کے دیں, اگر کوئی اس کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہم انشاءاللہ ہماری ویلفیئر کا ایک اہم حصہ ہے, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ تمام احباب کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو منشور ہے یہ گروپ میں آپ کو ایڈ کر کے آپ تک پہنچا دیا جائے گا, اور آپ کوشش کریں کہ جہاں تک جس کا بس چلے. کھانے کے حوالے سے بھی عنقریب ایک ہمارا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے, کھانے کے حوالے سے راشن آگے چل رہا ہے لیکن مزید اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ عنقریب یہ ایک آپ اس شعر کے مصداق ہمیں پائیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اور یہ کہنا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ بڑا اہم ہے یا وہ نہیں ہے, تو فراز کا ایک شعر ہے جس میں ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ہم فراز اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے. تو بات یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی شمع جلتی جائے گی. تمام احباب کا بہت زیادہ شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ کی تشریف آوری کا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.